بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھول کر اعتکاف کی جگہ سے باہر نکلنے والوں کے مسائل۔ سوال نمبر 42۔ بھول کر اگر آدمی اعتکاف سے باہر ہوتا ہے، مسجد سے باہر ہوتا ہے، یا عورت اعتکاف والی جگہ سے باہر ہوتی ہے، اس کے متعلق مسائل۔ سوال نمبر 41 میں ہے کہ بھول کر مسجد بیت سے نکلنے کا کیا حکم ہے خواتین کے لیے؟ جواب: بھول کر یا غلطی سے اعتکاف والی جگہ سے باہر نکلے تب بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اگرچہ فوراً واپس بھی آ گئے۔ فتاوی عالمگیری میں اس کا جواب ہے، اگر اعتکاف کرنے والا بلا عذر ایک لمحے کے لیے بھی جائے اعتکاف سے باہر نکلا تو امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی محیط میں ہے، اب برابر ہے کہ اس کا نکلنا جان بوجھ کر ہو یا بھولے سے ہو۔ سوال نمبر 42 میں ہے کہ بھول کر بھی ایک ہی قدم مسجد بیت سے باہر رکھا تھا، یعنی عورت مسجد بیت جس جگہ پر گھر میں وہ نماز پڑھتی ہے وہ جگہ، اس میں وہ اعتکاف کرے گی، اور اگر اس نے ایک قدم مسجد بیت سے ایک قدم باہر رکھا تھا، دوسرا قدم اندر ہی تھا، اور اچانک یاد آنے پر واپس پلٹ آئے تو کیا حکم ہے؟ جواب: مسجد بیت سے نکلنا اس وقت کہا جائے گا جب پاؤں وہاں سے اس طرح باہر ہو جائیں کہ عرفاً اسے نکلنا کہا جا سکے۔ لہذا اگر خود مسجد بیت ہی میں تھے اور فقط ایک پاؤں باہر نکالا تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ البحر الرائق میں ہے ترجمہ: اور نکلنے سے مراد اس کے دونوں قدموں کا جدا ہونا ہے۔ یہ اس صورت میں احتراز ہے کہ جب معتکف گھر کے طرف فقط سر نکالے، ایسی صورت میں اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا کیونکہ یہ نکلنا نہیں ہے۔ سوال نمبر 43۔ اگر کسی نے زبردستی مسجد بیت سے نکال دیا تو پھر بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جواب: اگر کسی نے زبردستی مسجد بیت سے نکال دیا تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ ایسی صورت میں عورت فوراً اسی مسجد بیت میں چلی جائے، اور یہ ممکن نہ ہو تو گھر کے دوسرے حصے میں مسجد بیت کی نیت کر کے وہاں اپنا بقیہ اعتکاف کر لے تو اعتکاف درست ہو جائے گا، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اعتکاف توڑنا جائز ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے، اگر مسجد سے کسی عذر کی وجہ سے نکلا بائیں طور پر کہ مسجد گرنے لگی تھی یا کسی نے زبردستی نکال دیا، پس وہ فوراً دوسری مسجد میں داخل ہو گیا تو استحساناً اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ ایسے ہی بدایہ میں ہے، کن اعذار کی بنیاد پر اعتکاف والی جگہ سے باہر نکل سکتے ہیں؟ جواب: اس کے بارے میں صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، معتکف کو مسجد سے نکلنے کے دو عذر ہیں۔ ایک حاجت طبی کہ مسجد میں پوری نہ ہو سکے، جیسے پخانہ، پیشاب، استنجا، وضو اور غسل کی ضرورت ہو تو غسل کرے، مگر وضو و غسل میں شرط ہے کہ مسجد میں نہ ہو سکے۔ مسجد میں وضو ممکن ہو تو وضو کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں، نکلے گا تو اعتکاف جاتا رہے گا۔ دو حاجت شرعی مثلاً عید یا جمعہ کے لیے جانا، البتہ عورت کے حق میں چونکہ مذکورہ شرعی حاجت متحقق نہیں، لہٰذا وہ اس کے لیے تو مسجد بیت سے نہیں نکل سکتی، لیکن حاجت طبی جیسے مسجد بیت میں پورا کرنا ممکن نہیں، اس کے لیے نکل سکتی ہے۔ سوال نمبر 45۔ نفل نماز یا قرآن پاک کی تلاوت کے لیے وضو کی حاجت ہو تو کیا عورت مسجد بیت سے نکل سکتی ہے؟ جواب: نفل نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کے لیے وضو کرنا ہو تو عورت ضرورتاً اس کے لیے مسجد بیت سے باہر جا سکتی ہے، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ سوال نمبر 46۔ گھر میں ایک واش روم قریب ہے اور ایک دور، تو کیا خاتون دور والے واش روم میں جا سکتی ہے؟ جواب: بلا عذر قریب کا واش روم چھوڑ کر دور والے واش روم میں نہیں جا سکتی، ورنہ بعض مشائخ کے نزدیک اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ فتاوی عالمگیری میں ہے،
اگر معتکف کے دو گھر ہوں، ایک قریب ایک دور، تو بعض علماء نے فرمایا یہ جائز نہیں کہ دور جائے، اگر گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، جیسا کہ السراج الوہاج میں ہے۔ عورت وضو کے لیے گئی اور گھر کے کسی فرد کے ساتھ رک کر باتیں کرنے لگ گئی تو اعتکاف کا کیا حکم ہے؟ جواب: عورت بضرورت مسجد بیت سے نکلی اور باہر گھر کے کسی فرد کے ساتھ باتیں کرنا شروع ہو گئی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ حکم یہ ہے کہ جیسے ہی ضرورت پوری ہو جائے فوراً بلا تاخیر مسجد بیت میں چلی جائے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ معتکف وضو سے فارغ ہوتے ساتھ ہی مسجد کی طرف چلا جائے، اگر گھر میں لمحہ بھر کے لیے بھی رکا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ایسے ہی محیط میں بھی لکھا ہوا ہے۔ سوال نمبر 48، عورت باضرورت مسجد بیت سے باہر نکلے تو کیا آنے جانے میں تیز چلنا ضروری ہے؟ جواب: جن صورتوں میں عورت کو مسجد بیت سے نکلنے کی اجازت ہے وہاں آنے جانے میں جلدی چلنا ضروری نہیں، بلکہ نارمل چال چلنا ہی کافی ہے۔ بے شک معتکف جب انسانی حاجت کے پیش نظر باہر نکلے تو اسے چلنے میں جلدی کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، اس کے لیے نارمل چال چلنا ہی کافی ہے۔ سوال نمبر 49، کیا عورت فرض غسل کے علاوہ غسل کرنے کے لیے مسجد بیت سے نکل سکتی ہے؟ جواب: مرد اصل مسجد یعنی وہ جگہ جو نماز پڑھنے کے لیے خاص کر کے وقف ہوتی ہے، اس سے متصل وقف جگہ جو ضروریات و مصالح مسجد کے لیے وقف ہوتی ہے جسے فنائے مسجد کہا جاتا ہے، اس میں بنے ہوئے غسل خانہ میں دوران اعتکاف بغیر ضرورت کے بھی غسل کر سکتا ہے۔ فنائے مسجد میں جانے سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا، جبکہ عورت گھر میں متعین کردہ جگہ میں اعتکاف کرتی ہے جو مسجد بیت کہلاتی ہے، اور مسجد بیت میں فنا کا کوئی تصور نہیں ہوتا، اس لیے عورت مسجد بیت سے باہر بلا ضرورت نہیں نکل سکتی۔ لہٰذا عورت اگر فرض غسل کے علاوہ کسی غسل مثلاً گرمی کی وجہ سے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نکلے گی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس سوال سے ہمیں پتہ چلا ناظرین کہ اس سوال سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت اپنے گھر میں جس جگہ اعتکاف کر رہی ہے اس گھر سے، اس اعتکاف والی جگہ سے، جائے اعتکاف سے بغیر کسی شرعی عذر کے نہیں نکل سکتی۔ وہ عورت گرمی کی وجہ سے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، نہانے کے لیے نہیں نکل سکتی، لیکن جو مسجد میں انسان اعتکاف کر رہے ہیں، جو آدمی مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، وہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل مسجد میں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ وضو خانے جو ہیں وہ مسجد کے اندر ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 50، کھانا کھانے کے بعد عورت فقط ہاتھ منہ صاف کرنے کے لیے واش روم جا سکتی ہے؟ جواب: کھانا کھانے کے بعد عورت ہاتھ منہ صاف کرنے کی غرض سے مسجد بیت سے نہیں نکل سکتی کہ یہ چیز مسجد بیت سے نکلنے کے لیے عذر نہیں، اسے چاہیے کہ اس کا انتظام مسجد بیت ہی میں کرے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ جب عورت مسجد بیت میں اعتکاف کر لے تو مسجد بیت کا ٹکڑا اس کے حق میں ایسے ہی ہے جیسے مرد کے لیے مسجد جماعت، عورت بلا حاجت وہاں سے نہیں نکل سکتی۔